سے کہا جائے گا, صاحب قرآن سے کہا جائے گا اے حافظ قرآن تو قرآن کو پڑھتا جا, جنت کے درجوں کو تو چڑھتا جا, تیرا آخری مقام وہی ہوگا, تیری آخری منزل وہی ہوگی جب تو آخری یاد پر پہنچے. زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لما بین لحییہ وما بین رجلیہ یضمن له الجنہ. جو شخص تجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دی تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. عورت کا اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها, اذا صلت المرأة خمسها, جب عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے, وصامت شہرها, اور جب رمضان کے مہینے کا پورا روزہ رکھے, وحسنت فرجها, اور جب اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے, واطاعت زوجها, اور جب اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرے, تو قیل لها ادخلی الجنة من ابواب الجنة شئت, تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے. اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق. ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ ما يدخل الناس الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سب سے زیادہ کون سی چیز, کون سے اعمال لوگوں کو سب سے زیادہ جنت کے اندر داخل کرے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق, اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق لوگوں کو سب سے زیادہ جنت کے اندر لے جائے گا. لوگوں کو سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق لوگوں کو سب سے زیادہ جنت کے اندر داخل کرے گی. سلام کو عام کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگوں, افشوا السلام, سلام کو خوب پھیلاؤ, واطعموا الطعام, اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ, وصلوا والناس نیام تدخلون الجنة بسلام, اور تم نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوتے ہوں اور تم سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. نرم کلام کرنا. محترم سامعین کرام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایسے بالا خانے ہوں گے جن کا باہری حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک دیہاتی شخص کھڑا ہو گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کس کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی لمن نطاب الکلام, جس نے عمدہ گفتگو کی, جس نے اچھی باتیں کی, ہی لمن نطاب الکلام واطعم الطعام, جس نے لوگوں کو کھانا کھلایا, وصلى للہ باللیل والناس نیام, اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے, اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے جس نے قیام اللیل کیے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں. اب میں اس شاعری کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اب آخر میں دعا اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اعمال جنت پر استقامت عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.